سے پہلے کورس جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کا پہلا نقطہ ہے تصوف ہے کیا؟ تصوف صوفیزم کی جب تشریح کی جاتی ہے تو کم و بیش تمام ہی لکھاریوں نے، مصنفین نے، کتب لکھنے والوں نے جنہوں نے تصوف پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تصوف کی تشریح جو بیان کی ہے، تصوف تو باطنی علم کا نام ہے، لیکن انہوں نے جو تشریح بیان کی ہے تصوف کی، وہ ظاہری لبادے سے منسوب کی ہے۔ یہ کہ انہوں نے تشریح کی ہے کہ تصوف نکلا ہے صوف سے۔ صوف، یہ عربی زبان میں صوف اون کا جو بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے، وول کلوتھ، اس کو صوف کہتے ہیں، یا اگر آپ اردو میں کہنا چاہیں تو گدڑی، صوف۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ باطنی علم کی تشریح بیان کر رہے ہیں اور اس کے جو لفظ ہے اس کے معنی ظاہر سے اخذ کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اب تک جتنے بھی جید مصنفین گزرے ہیں ان کا قلم اس سے آگے بڑھا نہیں ہے۔ کم و بیش سب نے یہ کہا ہے کہ اون کا کپڑا پہننے والوں کو صوفی کہتے ہیں۔ اب وہ کپڑا تو کوئی بھی پہن سکتا ہے، کیا وہ صوفی ہو جائے گا؟ وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر ارشادات کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ تصوف اس لفظ الصفا سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب ہے باطن کو پاک کرنا۔ اس کا مطلب ہے باطن کو پاک کرنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ کشف المحجوب میں داتا علی حجویری نے رقم کیا ہے کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف ترک کل حظ للنفس، یعنی اپنے نفس کو تمام خواہشات سے ہٹا دینا کلی طور پر، یہ تصوف ہے۔ پھر ایک جگہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الصوفی لا یملک ولا یملک، کہ صوفی وہ ہے کہ جو نہ کسی کے قبضے میں ہے اور نہ کسی کا اس پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ الصوفی لا یملک، اب یہ ملک وہیں سے نکلا ہے جو بادشاہ کو کہتے ہیں، اسی سے ملکیت نکلا ہے، پراپرٹی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الصوفی لا یملک ولا یملک، نہ وہ کسی کی جائیداد یا پراپرٹی ہوتا ہے، نہ وہ کسی اور کو اپنی جائیداد یا پراپرٹی بناتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 82 پر فرمایا ہے التصوف شرک لا انہ صیانۃ القلب ان رؤیا الغیر ولا غیر، تصوف میں شرک ہے اس لیے کہ دل کو غیر کی رویت سے بچائے، کہ دل سوائے رب کے کسی اور کو نہ دیکھے، یہ تصوف ہے۔ دل سوائے رب کے کسی اور کو نہ دیکھے، یہ تصوف۔
اس کے علاوہ پھر ذلنون مصری نے فرمایا ہے التصوف صفا السر من کدورت والمخالفہ، کہ تصوف جو ہے دل کی مخالفت کی کدورت کو دور کرتا ہے۔ مخالفت سے مراد یہ ہے کہ دل اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کی مخالفت کیا ہے؟ شیطان، ابلیس۔ تو دل کا کام یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی کدورت کو دل سے باہر نکالتا ہے۔ اب یہاں یہ جو کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں 40-45 صفحے اسی طرح کی باتوں میں لکھے ہوئے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، صحیح ہے نا؟ تو یہ سب ہے قصہ اور کہانی، یعنی یہ یوں ہے جیسے آپ سائیکل کی تعریف کرنا چاہیں اور کہیں کہ سائیکل کا سفر ایسا ہے کہ آپ کو پیدل نہیں چلنا پڑے، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ سائیکل کا سفر ہوتا کیسے، سائیکل کا سفر کیسا ہے کہ اس میں پیدل نہیں چلنا پڑتا۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ سرکار گوہر شاہی دور حاضر کے، سرکار گوہر شاہی دور حاضر کے مرشد کامل ہیں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے اس لیے ایسا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے۔ دور حاضر کے دو بدو بیٹھ کر کے رب کی راہ دکھانے والے۔ تو سرکار گوہر شاہی نے تصوف کی اناٹمی بیان کی ہے۔ اب یہ آپ فزیشین کے پاس جاتے ہیں تو وہ سمٹمز دیکھ کے آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، سمٹمز۔ وہ آپ سے پوچھے گا ہاں جی کیا ہو رہا ہے، آپ جھوٹ بول دیں تو ویسی دوائی دے دے گا وہ ڈاکٹر، وہ سمٹم سن کے دوائی دے دیتا ہے، پھر وہ اور بیمار ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے انسان کے جسم کا اندرونی حصہ، جو انسان کے جسم کا اندرونی حصہ ہے اس کو اناٹمی کہتے ہیں۔ انسان کے جسم کا جو اندر کا حصہ ہے اس کو اناٹمی کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے تصوف پر جو بات کی ہے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتاب ختم کرنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ میں صوفی کیسے بنوں۔ تذکرہ کیا ہے، جس طرح آپ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے جی سامنے جو ہے وہ یعنی بٹلر آیا ہے، کتنا زبردست بیٹسمین ہے، ہیں؟ یا آسٹریلیا کا جو بیٹسمین ہے اسمتھ وہ آیا ہے، اس سے جا کے پوچھیں کہ یار ہم کو 2-4 ٹپس دے دو، بس وہاں پر کھڑے رہو اور ٹیک یور ٹائم، یہ ٹانگ ادھر رکھو، یہ ٹانگ ادھر رکھو، خوب شاٹ لگیں گے۔ یہ وہ کون سی بات کہہ رہا ہے جو پروفیشنل کرکٹر بننے کے بعد وہ کرتا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ کیا وہ شروع سے یہی کرتا آیا ہے؟ تو یہ پڑھانا نہیں ہے۔ تصوف کی تعریف اگر کوئی یہ کرے کہ تصوف یہ ہے کہ دل رب کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، اب ایک عام آدمی جس کا دل شیطان کے قبضے میں ہے اس کو اس بات سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اپنے دل کو ایسا کیسے بنائے گا کہ رب کے علاوہ کسی اور کو وہ دل دیکھے نہ؟ نہیں بنا سکتا نا۔ اسی لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ حقائق جو ہیں، یہ جو حقائق ان کتابوں میں لکھے ہیں، یہ چسکا لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن جس دن آپ نے یہ سوچا کہ میں ابو بکر شبلی جیسا ولی بن جاؤں،
میں جنید بغدادی جیسا بزرگ بن جاؤں. کیوں نہیں بن سکتے؟ ایک تو ہماری قوم میں یہ تھاٹ ہیمر انٹو دی برین کر دی گئی ہے، ہمارے ذہن میں بسا دی گئی ہے کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تم گناہگار ہو، تمہاری اوقات کیا، وہ بڑے بڑے ولی ہیں. لہذا ولایت کو اور صالحین فقراء کو، اولیاء کو دیو مالائی کہانیوں کا کردار بنا کے پیش کیا گیا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے بھئی میں داتا اور خواجہ بننا چاہتا ہوں، کہہ کے دکھائیں آپ. لوگ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. کیوں بھائی؟ جس طرح یہ کہا جائے، اگر آپ یہ کہیں کسی کو جا کے کہ یار میں راتوں رات بلینئر بننا چاہتا ہوں، تو لوگ ہنسیں گے. اسی طرح اب دنیا ہنستی ہے جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ولی بنا جا سکتا ہے، اللہ کا ولی تم بھی بن سکتے ہو، تو وہ ہنستے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ولی بننے کی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے ہنستے ہیں. اور جب تم بتاتے ہو کہ میرے دل میں اللہ کا نور اور ذکر آ چکا ہے، تو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو کر تمہارے اس حق کو مانتے نہیں ہیں. اگر مان لیا تو پھر مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ میں کمتر ہوں. سرکار گوھر شاہی کی جو تعلیم ہے اس میں یہ کچھ نہیں ہے کہ جی فلاں نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. سرکار گوھر شاہی کی کتاب میں کیا ہے کہ میں گوھر شاہی کیا کہہ رہا ہوں. یہاں سرکار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ سنو، اور جو میں کہہ رہا ہوں آؤ میرے ساتھ کرو. تو تصوف جو ہے وہ بنیادی طور پر نہ صرف دین اسلام بلکہ پوری ملت ابراہیم، جس میں یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور اسلام، یہ تینوں آتے ہیں. روحانیت، تصوف، ان تینوں مذاہب کی بنیاد ہے، اساس ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر زہد کے ساتھ محبت ملا دی جائے تو زہد تصوف بن جاتا ہے. When love is added to asceticism, it turns into Sufism. When love is added to asceticism, zuhd, it turns into Sufism. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ TV, bringing light, love, and peace in your life.